السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ یہ لاہور کے ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو ٹیبل ٹینس کا صف اول کا کھلاڑی بننا چاہتا تھا اور جو کرکٹ محض وقت گزارنے کے لیے کھیل رہا تھا۔ تعلیم میں اس کی دلچسپی صرف فائن آرٹس کی ڈگری کے اصول کے لیے تھی۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی نوجوان کے بارے میں بات کریں گے، یقیناً آپ پک دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں وسیم اکرم کے بارے میں۔ بی بی سی اردو نے ایک رپورٹ شائع کیا جس میں ان کی زندگی کے ابتدائی جو حالات تھے ان پر ایک نظر ڈالی گئی ہے، اور یقیناً 3 جون 1966 کو پیدا ہونے والے وسیم اکرم کو دنیا کا بہترین لیفٹ آرم فاسٹ بولر کہا جاتا ہے، لیکن جب ان کے ابتدائی دور پر نظر ڈالے تو گمنامی سے اچانک شہرت کی بلندی پر پہنچنے کی یہ کہانی انتہائی حیران کن ہے۔ جیسے کہ ہم دوستوں آپ کو بتا چکے ہیں کہ تعلیم میں ان کی دلچسپی صرف فائن آرٹس کی ڈگری کے اصول کے لیے تھی۔ اس صورتحال میں اگر کوئی اس نوجوان سے کہہ دیتا کہ تم اپنے دور کے ورلڈ کلاس کرکٹر کے ساتھ کھیلو گے تو کیا اس سے بڑا مذاق کوئی اور ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر صرف 6 ماہ کے مختصر عرصے میں سب کچھ بدل گیا۔ دوستو، وسیم اکرم نے اپنی سوانح حیات وسیم میں لکھا ہے کہ ہم لاہور ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے۔ میرے والد کا اسپیئر پارٹس کا کاروبار تھا۔ میرے والدین ہم بہن بھائیوں کی تعلیم کے معاملے میں بہت سخت تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں اچھے اسکول میں داخل کروایا اور تمام ضروری سہولتیں فراہم کی۔ دوستو، بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وسیم اکرم نے بتایا کہ جب میں 12 سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ مزنگ میں اپنی نانی کے گھر رہنے لگا تھا۔ کیونکہ میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی، میں اپنے اسکول میں تمام کھیل کھیلا کرتا تھا، لیکن 9ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے میرا رجحان کرکٹ کی طرف بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ دوستو، وسیم اکرم کو اپنے پڑوس میں رہنے والے وہ 4 بھائی شہباز، اعجاز، شاہد اور ذوالفقار اب بھی اچھی طرح یاد ہیں، جن کے ساتھ وہ یونیورسٹی گراؤنڈ جا کر سٹمپس اور بیلز لگا کر ٹینس بال میچ کھیلا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کے مرکزی گراؤنڈ میں ہمیں کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہم پچھلی طرف کا کوئی حصہ تلاش کرتے تھے جہاں گھاس ہو اور ہم کرکٹ کھیل سکیں۔ جب میں یونیورسٹی گراؤنڈ کے قریب سے گزرتا تو سوچتا تھا کہ یا اللہ، میں بھی کبھی اس گھاس والے خوبصورت گراؤنڈ میں کھیل پاؤں گا یا نہیں۔ وسیم اکرم اپنی گفتگو میں اس دور کے فرسٹ کلاس کرکٹر خالد محمود کا ذکر کرنا نہیں بھولتے، جن کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں انہوں نے باقاعدہ کلب کرکٹ شروع کی۔ وہ بتاتے ہیں، میں ٹینس کی گیند سے کھیلا کرتا تھا اور لوگ مجھے اپنے ٹورنامنٹس میں کھلانے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ خالد محمود مزنگ میں ہمارے محلے میں رہتے تھے اور کسٹمز کی طرف سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کھیلتے دیکھا تو کہنے لگے کہ تم کرکٹ کی گیند ہارڈ بال سے کیوں نہیں کھیلتے، کیونکہ تم میں ٹیلنٹ موجود ہے اور تم اچھے کرکٹر بن سکتے ہو۔ میں نے جواب دیا، کرکٹ کی گیند کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ دوسری بات یہ کہ مجھے کسی کلب کے نیٹ کا نہیں پتہ۔ پھر ایک دن خالد محمود مجھے سائیکل پر اپنے کلب لدھیانہ جم خانہ لے گئے، جہاں صدیق چاند مرحوم اور سعود خان کوچ ہوا کرتے تھے۔ خالد محمود کئی روز تک مجھے باقاعدگی سے سائیکل پر وہاں لے جاتے رہے، جس سے ان کے خلوص اور میری کرکٹ سے ان کی دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کوچ سعود خان سے کہا کہ یہ لڑکا اب آپ کے حوالے ہے۔ دوستو، وسیم اکرم کے ذہن میں آج بھی لدھیانہ جم خانہ میں کوچ صدیق خان اور سعود خان اور چاچا صدیق کی یادیں تازہ ہیں۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ میں دوپہر 2:30 بجے گراؤنڈ پہنچتا تھا اور دوسرے نوجوان کرکٹرز کے ساتھ پہلے نیٹ لگایا کرتا تھا، پھر پچ کی آدھی سائیڈ کی مٹی پر پانی ڈالتے تھے، جس کے بعد پریکٹس شروع ہوتی تھی۔ اس میدان میں متعدد کلبوں کے نیٹ لگا کرتے تھے جہاں 100 سے زیادہ لڑکے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب صدیق خان، سعود خان اور چاچا صدیق میرا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر روز اپنے خرچ پر نئی گیند لا کر مجھے دیتے کہ اس گیند سے کھیلا کرو۔ دوستو، وسیم اکرم نے بتایا کہ جب میٹرک کے بعد کالج میں داخلے کا وقت آیا تو میرے نمبر اچھے نہیں تھے، لیکن
چونکہ کرکٹ اچھی کھیلنے لگ گیا تھا لہٰذا میں گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج دونوں کے ٹرائلز میں منتخب ہو گیا۔ مجھے کوچ صدیق خان نے مشورہ دیا کہ تم اسلامیہ کالج کے سول لائنز میں داخلہ لو کیونکہ اس کی کرکٹ ٹیم بہت اچھی تھی۔ دوستو وسیم اکرم بتاتے ہیں کہ کالج میں داخلہ تو مل گیا لیکن پہلے سال کھیلنے کا موقع ہی نہ مل سکا کیونکہ کالج ٹیم کا کپتان بھی لیفٹ آرم تیز بولر تھا، لہٰذا میں 12واں کھلاڑی ہی بنا رہا۔ جب سیکنڈ ایئر میں پہنچا تو مجھے کالج کی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کیونکہ اس وقت تک میرا پاکستانی کرکٹ ٹیم میں بلاوا آ چکا تھا۔ لدھیانہ جم خانہ کے کوچ سعود خان BBC سے بات کرتے ہوئے لاہور جم خانہ کے خلاف میچ یاد کرتے ہیں جس میں وسیم اکرم نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے جن میں رمیز راجہ اور انتخاب عالم کی وکٹیں بھی شامل تھیں، جس کے نتیجے میں ان کا نام سابق فاسٹ بالر خان محمد کے ٹیلنٹ ہنٹ سمر کیمپ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ جون 1984 کے بعد ہے۔ لاہور کے اس کیمپ میں رمیز راجہ، اعجاز احمد اور محسن کمال بھی شامل تھے۔ اس کیمپ میں لاہور کے تقریباً 100 کرکٹرز شامل تھے اور اس کے کیمپ کمانڈنٹ سابق ٹیسٹ کرکٹر آغا سعادت تھے۔ سعود خان کہتے ہیں کہ ایک دن وسیم اکرم نے مجھے کہا کہ کیمپ میں مجھے نئی گیند نہیں ملتی۔ میں نے آغا سعادت کو کہا کہ اس نوجوان کو نئی گیند سے بولنگ کا موقع دیں۔ وسیم اکرم کو شاید اس بات کا انتظار تھا کیونکہ نئی گیند سے ان کی بولنگ کو کھیلنا کسی بھی بیٹسمین کے لیے آسان نہ تھا۔ وسیم اکرم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آغا سعادت نے میری بولنگ میں بہت دلچسپی لی اور خان محمد سے بات کی جنہوں نے میرے بولنگ ایکشن اور سوئنگ کو بہتر بنانے پر کام کیا۔ دوستو وسیم اکرم مزید بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے خلاف راولپنڈی میں سروزہ میچ کے لیے میرا نام شامل ہونا میرے لیے حیران کن بات تھی کیونکہ اس وقت تک میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی نہیں کھیلی تھی۔ مجھے یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں 11 رکنی ٹیم میں بھی آ سکوں گا یا نہیں۔ میچ سے ایک روز پہلے کپتان جاوید میانداد نے مجھے بتایا کہ تم صبح میچ کھیل رہے ہو۔ جاوید میانداد کا مجھ پر اعتماد اچانک نہیں ہوا تھا بلکہ انہوں نے کراچی کے کیمپ میں مجھے بولنگ کرتے دیکھ کر کوچز سے بات کی تھی۔ دراصل میرے سلیکشن میں انہی کا ہاتھ تھا اور اب وہ راولپنڈی کے سروزہ میچ میں مجھے ٹیسٹ بولر طاہر نقاش پر فوقیت دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ دوستو وسیم اکرم مزید بتاتے ہیں کہ میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے موقع ملے گا۔ جب پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کے دورے کا وقت آیا تو مجھے ٹیم کے کیمپ میں بلایا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتہ چلا کہ جاوید میانداد مجھے نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے ٹیم میں دیکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ بات چیف سلیکٹر حسیب حسن سے اور دیگر سلیکٹرز پر واضح کر دی تھی کہ انہیں ہر حال میں وسیم اکرم چاہیے۔ دوستو وسیم اکرم اور وقار یونس کے بارے میں جان گریس نے اپنی کتاب میں وسیم اکرم کی سادگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب ان کا نام نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے ٹیم میں آیا تو انہوں نے کپتان جاوید میانداد کو فون کر کے پوچھا کہ دورے میں انہیں کتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی اور وہ کتنے پیسے اپنے ساتھ رکھیں۔ میانداد نے کہا لگاتے ہوئے کہا $50,000۔ وسیم اکرم گھبرا گئے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں کو پیسے دیتا ہے۔ دوستو وسیم اکرم کو آکلینڈ میں ٹیسٹ کیپ ملی لیکن ان کا پہلا ٹیسٹ اس لحاظ سے غیر متاثر کن رہا کہ وہ 105 رنز دے کر صرف 2 وکٹیں حاصل کر سکے تھے۔ دوستو اس ٹیسٹ میچ میں وسیم اکرم نے 10 وکٹیں حاصل کیں۔ وہ کسی ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹیں حاصل کرنے والے دنیا کے سب سے کم عمر بولر تھے لیکن وہ ٹیسٹ پاکستان ٹیم 2 وکٹوں سے ہار گئی۔ وسیم اکرم کو آج بھی اس بات کا افسوس ہے کہ ان کی بولنگ پاکستان کو کامیابی حاصل نہ کروا سکی اور وہ ٹیل انڈر چیٹفیلڈ کو آؤٹ نہ کر سکے جنہوں نے جرمی کونی کا ساتھ دیتے ہوئے نیوزی لینڈ کی جیت ممکن بنا دی تھی۔ دوستو وسیم اکرم کی اپنے آئیڈل عمران خان سے پہلی ملاقات آسٹریلیا میں اس وقت ہوئی جب عمران خان اپنی پنڈلی کی تکلیف سے صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ ٹیم میں شامل ہوئے تھے۔ دوستو عمران خان کا کہنا ہے کہ وسیم اکرم آسٹریلیا کے ایرن ڈیوڈسن کے بعد سب سے بہترین لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہیں، انہیں ایک اچھا بولنگ پارٹنر مل گیا ہے۔ دوستو وسیم اکرم کا کاؤنٹی کرکٹ شروع کرنے کا
واقعہ بھی خاصا دلچسپ ہے، وہ بتاتے ہیں اپریل 1987 میں پاکستان انگلینڈ کی ٹیمیں شارجہ میں موجود تھیں۔ اس دوران لنکا شائر کے بیٹسمین نیل فیر برادرز نے لنکا شائر میں کھیلنے میں میری دلچسپی معلوم کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی مراد لنکا شائر لیگ سے ہے؟ وہ بولے نہیں، میں لنکا شائر کاؤنٹی کی بات کر رہا ہوں۔ وسیم بتاتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی چند ہفتوں کے بعد جب پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے دورے پر تھی تو میں نے لنکا شائر کاؤنٹی کے حکام سے ملا۔ پاکستانی ٹیم کے منیجر حسیب حسن نے اس معاہدے کے سلسلے میں میری مدد کی اور یوں لنکا شائر سے میری 11 سالہ وابستگی کی ابتدا ہو گئی۔ دوستو، وسیم اور وقار اپنے دور کے ایک سپر سٹار فاسٹ بولر تھے اور یہ 2 ڈبلز کے نام سے کافی مشہور تھے۔ دوستو، یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی سٹار ایسے نہیں بن جاتا، اسے ایک لمبی سٹرگل اور ایک سخت محنت کے بعد ایک سٹار ہم دیکھتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی سٹوریز آپ کے لیے لائیں تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کس پلیئر پہ بنائیں۔ اللہ حافظ۔